سب لوگ کچھ سوالات سر کھڑے ہو رہے ہیں چھوڑ چکے ہیں. ہاں جی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی. شوکت یوسف جی شوکت یوسف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. آپ نے بڑی دل گرفتگی کا اظہار کیا ہے اور بڑا بوجھل دل ہے آپ کا کہ یہ وہاں دھرنے کے ساتھ ہوا کیا ہے اور لوگ کیسے تتر بہتر ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کی جو جماعت ہے اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. آپ نے لیڈرشپ پر تنقید کی ہے تو پھر لیڈرشپ تو بشرا بی بی کے پاس تھی. دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کو میں قصوروار ٹھہراؤں، اس لیے کہ جب پارٹی کی ہیرارکی بنی ہے اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے اور انہوں نے نہیں کیے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور وہ بتانا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ لے کر ہم جا رہے ہیں علی امین صاحب اور بشرا بی بی، تو بتا دینا چاہیے تھا ان کے کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہے، اس لیے ہم جو ہے نا اس سے ایک طرف ہوتے ہیں، اپنے عہدے چھوڑتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا. اب سارا ملبہ جو ہے بشرا بی بی پہ ڈالنا یا علی امین پہ ڈالنا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اس لیے کہ وہ تو دیکھیں ان کا شوہر جیل میں ہے، بے گناہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ان کو تو ظاہر ہے غصہ بھی چڑھے گا، دل بھی دکھے گا، وہ تو وہی کرے گی نا جو اس کے دل میں آئے گا. لیکن پارٹی کیا کر رہی تھی؟ غلطی کہاں ہوئی سر آپ کے نزدیک؟ غلطی دیکھیں حکمت عملی کا فقدان رہا، کوارڈینیشن کا فقدان رہا. میں خود دیکھیں میرے کتنے سال ہو گئے جب سے پارٹی بنی ہے، 96 سے تو ہوں، تو ہمیں تو دیکھیں ہمیں نہ کوئی مشاورت دیکھی میں نے اس پورے پروسیس کے اندر، نہ کوئی حکمت عملی دیکھی اور نہ لیڈرشپ دیکھی. اب لوگ علی امین پہ تنقید کرتے ہیں، بشرا بی بی پہ، میں بالکل ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا. انہوں نے جو کچھ کیا چلو لے آئے، تو فیصلہ تو پارٹی نے کرنا تھا نا. تو یا تو آپ کہہ رہے کہ ہم نہیں سنبھال سکتے یہ عہدے، یہ ہم نہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، تو ٹھیک ہے نا، ہم اتنے بڑے جلوس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ویسے بھی جیت گئے تھے. اگر ہم اٹک پل پر بھی بیٹھ جاتے ہیں نا، پاکستان تو بند تھا سارا، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم جی چوک پہ ضد رہے؟ ہمیں وہی. مگر آپ نے کوئی بر وقت گرفت کی یا توجہ دلائی لیڈرشپ؟ میں نے تو باقاعدہ ولاگ کر کے دیا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان تو ویسے ہی بند ہے، ہم جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملا ہم بیٹھ جائیں، تو پاکستان 2 دن اور بند رہا تو حکومت گھٹے ٹیک دے گی. لیکن مگر آپ تو پرانے اخبار نویس ہیں، ملکی سیاست پر اور تاریخ پر آپ کی نظر ہے، مگر اس طریقے سے کبھی کوئی قیدی جو ہے اس کی رہائی کا کوئی اہتمام کیا گیا ہے یا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جلوس لے کے آ جائیں اور رہا کرا لیں گے؟ یہ بھی تو ایک بنیادی جو تصور ہے. دیکھیں احتجاج جو تھا نا، یہ تو 3-4 پوائنٹس تھے نا، اس میں رہائی کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا نا کہ ہم جائیں گے اور وہ فوراً رہا کر دیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں 10 دن دیتے، 15 دن دیتے، یا ان کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ ٹرائل جو ہے جلدی ہو جاتا. اور ہے تو سارے جعلی مقدمات، سب کو پتہ ہے، تو جعلی مقدمات واپس لینے میں ایک دن بھی نہیں لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ممکن تھی، لیکن ہماری حکمت عملی کیا تھی؟ ہمیں صرف ڈی چوک ہی پہنچنا تھا، اور ڈی چوک پہنچ جاتے تو پلان اے، پلان بی، پلان سی کیا تھا؟ ہم نے کیا کرنا تھا؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ فسائی حکومت ہے، یہ کسی وقت بھی وہ چڑھائی کر سکتی ہے؟ طاقت کا نشہ ہے، رعونت ہے ان کے لوگوں میں، کیونکہ سیاسی وزیر داخلہ تو نہیں ہے. مگر آپ ذرا غض بصر سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ جو بی بی بشرا کی تقریر ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے، سب لوگوں کے سامنے کی ہے، اور بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ جو دھرنے کا مقام ہے وہ ڈی چوک نہ رکھا جائے اور سنجانی منتقل کر دیا جائے، مگر وہ نہیں مانی. دیکھیں یہ تو بیرسٹر سیف کی بات ہے، یہ بات اگر پہلے کر دی جاتی کتنا اچھا ہوتا. ہم سینئر لوگ جتنے بھی ہیں تو ہمیں تو دیکھیں، ہمیں تو کس چیز کی پرواہ نہیں ہے. مجھے ابھی اس عمر میں کیا پرواہ ہوگی کسی کی کہ مجھے کوئی پارٹی میں کوئی عہدہ دے. اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا کرنا چاہیے پارٹی کو؟ دیکھیے میرے جہاں تک خیال ہے، ایک تو دونوں طرف سے میں کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے. ادھر حکومت میں بھی سیاسی لوگ نہیں ہے، وزیر داخلہ کا بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہوتا ہے. یہ اس پہ شادیانے بجانا کہ جی ہم نے دھرنا ختم کر دیا، آپ نے دھرنا ختم نہیں کیا ہے، آپ نے لوگوں کو ختم کر دیا، آپ نے لوگ مارے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. اگر غلطی بھی ہو گئی، وہ چلے بھی گئے، وہاں بیٹھ بھی گئے، نوجوان تھے، تو حکومت کی کیا ذمہ داری تھی؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ باقاعدہ اپروچ کرتے اور
उस पर समझाते, लेकिन उन्होंने तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। शुरू दिन से कहा आओगे तो हम मारेंगे। ये तो कोई अप्रोच नहीं था हुकूमत की तरफ से। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से अपॉइंट होने चाहिए। हमारा बदकिस्मती है कि इस वक्त जितने भी मरकजी लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, और पॉलिटिकल लोग ना होने की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैं देखें सर, आपको पता है जब असम्बलियाँ तोड़ी जा रही थी तो मैंने उठ के कहा था कि असम्बलियाँ ना तोड़े। अगले दिन अखबार में आ गया कि एक शौकत चौधरी जो है वो और परवेज खटक ने असम्बली तोड़ने की मुखालफत कर दी। उसमें मुझे बड़ी लान तान सुननी पड़ी, लेकिन मैं समझता था कि असम्बलियाँ टूटेंगी तो मुश्किलात में फंसेंगे हम। तो वही हुआ। ठीक है कि हम हमारा असम्बलियाँ तोड़ना हमारा आईनी हक था, हमें जो भी हम करते हो हमारा हक था, लेकिन उससे नुकसान कितना हुआ। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासी हमें ठीक है, हमें कोई ओहदा ना दे, हमें बिल्कुल ओहदों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पुराना वर्कर, एक पुराना साथी होने के नाते हमें जितने भी लोग हैं इस वक्त आप देखें जितने सीनियर लोग हैं उन किसी के पास पार्टी का ओहदा नहीं है। और आपको पता है कि ठीक है, political party जब आपके पास सियासी तो ओहदा इसका नहीं मकसद तो होता ये हुआ ना कि जो इंटरनल मसाइल हैं शौकत यूसुफ साहब वो पहले हल करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे अभी इस एहतजाज से पहले कि भाई जो सियासी लोग हैं उनसे तो बात करें, उनसे रब्ता करें। तो आपके अंदर यानी कि एक इंटरनल मसला है, पहले वो हल होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए असद कैसर जो है उसने जब मुज़ाकरात शुरू किए तो उसको बड़ी लान तान का सामना करना पड़ा, इसलिए कि उसके पास ओहदा नहीं था। ये किस हैसियत में मुज़ाकरात कर रहा है, किस हैसियत में ये कर रहा है। मगर शौकत साहब ये जो कुछ भी हुआ है ये खान साहब की हदायत के मुताबिक हुआ है और वही जिम्मेदारी उसकी उनके सर पर है, और उन्होंने सारी तकर्रियाँ उन्होंने की हैं और वजारतें उनकी निगरानी में तकसीम हुई हैं। कोई ये खुद ब खुद काम नहीं हो गया। नहीं देखिए, मैं दो बातें आपने की ना। एक तो जो 24 नवंबर का जो तारीख का ऐलान किया उन्होंने किया, बिल्कुल किया है, उनकी पूरी पार्टी मौजूद है। उससे पहले जो ओहदेदार मुकर्रर हुए, जो पार्टी के चेयरमैन मुकर्रर हुए, जो सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए, सब उन्होंने मुकर्रर किया ना। उस पर भी आता हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया तो जो सियासी लोग थे, जो लीडरशिप थी हमारी, वो ही चाहती है ना मिलने। हम तो बार बार रिक्वेस्ट करें कि हमें छोड़े, एक दो मिनट के लिए हमें भी मिलने दे। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जो 36-37 साल खान साहब के साथ गुजरे, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी रहा, सूबे का इलेक्टेड रहा, मैंने इंटर पार्टी इलेक्शन जीत के आया था, मैं वजीर भी रहा 2 बार, मैं खान साहब के साथ पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहा। मुझे आज तक नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। मैं जाके खान साहब को बताता है, वो शायद मेरी बात मानते या ना मानते, मुझे यकीन है कि वो बात मान लेते। जब बैरिस्टर सैफ कह रहा है कि मैं गया उनसे कहा कि जी संजानी ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। वो पॉलिटिकल लीडर है, उसको समझ है, उनको पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब एक बात नहीं मानी जा रही थी तो ये सियासी क़यादत कहाँ थी? ठीक है, आप यानी सियासी क़यादत को जो है वो आप नाकामी की वजह करार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ैफ़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।